ناجائز کی تو بات کرنا ہی نہیں بیٹا، نہ مجھے اس میں الجھنا ہے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم میں یہ ایسی تقریب جو ہیں شادیوں کی یہ مناسب ہی نہیں، لیکن کچھ مجبوریاں انسان کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک مجبوری کے تحت کیا گیا تو کوئی کیا ہے اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے کہ دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حدیث بھی ساتھ بیان، اور کہا وائے عمار، افسوس عمار، ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور وہ فتنے سے پناہ میں آئے، آخری وقت تک حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اب کوئی کہ جی دیکھیں جی حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ حدیث تو اب یہ تو حدیث مرفوع ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اچھا، اور یہ حدیث علامات النبوہ والے چیپٹر میں بھی ہے، امام بیہقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیثیں، اس میں بھی یہ حدیث لے کے آئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد ایک واقعہ ہونا تھا پہلے ہی بتا دیا۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ مرزا انجینئر کے متعلق ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں جو کسی تعصب سے ہٹ کر بالکل آپ خود جو بھی سننے والے ذات ہیں دیانتداری کے ساتھ آپ اس بات کا فیصلہ کریں، اور صرف زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی بات نہیں ہے، میں مختصر سی ایک چھوٹا سا کویشچنز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کبھی بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے اکیلے میں یہ بات سوچئے، مرزا انجینئر صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب علمی کتابی ہونے کا مطلب یہ ہے نہ میں بابی یعنی میں جو ہے بھابی بھی نہیں ہوں، اور نہ میں بابی میں بابوں کو ماننے والا بھی نہیں ہوں، یعنی جو علماء اہل سنت ہیں یا علماء بڑے گزرے ہیں ان کی بھی بات میری حجت نہیں ہے۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی، یعنی علمی کتابی انہوں کہنا ہے قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اب یہ دعویٰ ان کا سامنے رکھیں۔ اب آپ خود انصاف کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیے، مرزا انجینئر صاحب نے اپنا جو ریسرچ پیپر لکھا اس کے اندر بھی اور دیگر بھی وہ اپنے بیانات میں ریکارڈ کروا چکی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرابی تھے، وہ قاتل تھے، وہ باغی تھے، یہ تمام تر لقب انہوں نے روایات اکٹھی کی ہیں جو بھی امیر معاویہ کے اگینسٹ جاتی ہیں نا، خلاف جاتی ہیں، وہ ساری روایات انہوں نے اکٹھی کی ہیں اپنے ریسرچ پیپر 5B کے اندر بھی، اور میں آلریڈی دکھا بھی چکا ہوں، میرا کلپ بھی آ چکا ہے، اور وہ اپنے بیانات کے اندر بھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ساری مقدمہ انہوں نے پیش کیا ہے، یعنی امیر معاویہ کے خلاف ایک بڑا مقدمہ انہوں نے ایک بڑے دلائل کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ علمی کتابی ہیں، اور یہ علمی کتابی صاحب نے اپنی جو مقدمہ ہے نا امیر معاویہ کے خلاف، وہ اس پر جتنے بھی حدیثیں دلائل ہیں ساری وہ پیش کی ہیں۔ اب جو ہمارا ان سے گزارش ہے، جو عوام الناس تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں میں علمی کتابی ہوں تو جو نیگیٹو چیزیں ہیں امیر معاویہ کے متعلق وہ تو آپ نے ساری پیش کی ہیں، اب جو پازیٹیو ہیں وہ کیوں نہیں پیش کی؟ ایک پہلا سوال تو یہ ہے، جب آپ علمی کتابی ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف دیانتداری کے ساتھ جو عوام کو سچ دکھانا چاہ رہے ہیں، سچ دکھانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف کے نظریات کو سامنے لانا۔ اگر آپ علماء اہل سنت اور دیوبندی بریلوی شیعہ کی نیگیٹو چیزیں پیش کرتے ہیں تو ان کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی پیش کریں، چلیں وہاں پر آپ دیانتداری نہیں اختیار کرتے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے ان کے اگینسٹ، تو وہاں تو ان کی طرف کی آپ بات نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر تو کم سے کم صحابی رسول کا مسئلہ ہے نا، تو فضائل معاویہ میں جو بابوں کا قول نہیں ہے،
جامع ترمذی کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر جو روایتیں امیر معاویہ کے حق میں، ان کے فضیلت میں ہیں، وہی پیش کر دیتے۔ اب ان روایتوں کے بارے میں آپ سے جب سوال کیا گیا، یعنی جب مرزا صاحب نے امیر معاویہ کے متعلق جتنی بھی نیگیٹو روایتیں ہیں ساری پیش کر دیں، اپنے ریسرچ پیپر کے اندر بھی اور اپنی ویڈیوز کے اندر بھی۔ اب مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ امیر معاویہ کے متعلق جو محدثین کا طریق رہا ہے، اگر بخاری میں امیر معاویہ کے اگینسٹ روایتیں ہیں تو اسی بخاری میں ذکر باب الابواب المناقب کے اندر، مناقب کے باب میں باب و ذکر معاویہ کا باب بھی تھا، اس کی ایک دو روایتیں پیش کر دیتے آپ فضائل کے اعتبار سے۔ پھر اسی طرح آپ نے جو ہے تقتل الفیۃ الباغیہ والی روایت پیش کی اور امیر معاویہ کو باغی کہا، اور آپ نے حوالہ دیا بخاری کا اور امام بہقی کی الکبریٰ کا۔ تو میں یہ اور یہ حدیث علامات النبوہ والے چیپٹر میں بھی ہے۔ امام بیہقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیثیں، وہی امام بہقی کی دلائل النبوہ اور سنن الکبریٰ کے اندر سے آپ وہ روایت پوری پڑھ کے بتاتے لوگوں کو۔ جب آپ دونوں رخ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ امیر معاویہ گروہ باغی گروہ ہے، عمار کو قتل کرے گا، تو وہاں آپ یہ بھی بتائیں نا کہ وہ عمار کو قتل کرے گا، باغی گروہ ہوگا۔ تقتل الفیۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں وہ بخاری نے نکال دیے تھے، اور بخاری کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ بخاری کے راویوں کی غلطی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے، آپ نے امام بہقی کا حوالہ دیا ہے اپنے کلپ کے اندر کہ اس کو تقتل الفیۃ الباغیہ والی روایت امام بہقی نے روایت کی ہے، تو پوری بات کون بتائے گا؟ پوری بات آپ نے کیوں نہیں بتائی؟ آپ علمی کتابی ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ آپ جب بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تقتل الفیۃ الباغیہ، ٹھیک ہے، تو وہی روایت کے متعلق جو کمنٹس امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر کیے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے کہ امام بہقی نے کہا ہے کہ یہ تقتل الفیۃ الباغیہ والی جو روایت ہے نا، اس کو امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ اس کچھ کل 28 روایتیں ہیں یہ تقتل الفیۃ الباغیہ والی، اور 28 کی 28 روایتیں ضعیف ہیں۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کی یہ بات آپ کو نظر نہیں آئی؟ آپ علمی کتابی ہیں، آپ کو چاہیے تھا جہاں وہ بات لکھتے وہاں یہ بھی لکھتے تاکہ عوام کے سامنے دونوں چیزیں جاتی۔ پھر امام بہقی آگے لکھتے ہیں بہت سارے علماء کے نام لکھ کے ان کے حوالوں کے نام سے کہ یہ امام بخاری نے جو تقتل الفیۃ الباغیہ والے لفظ ہے نا، یہ امام بخاری نے نہیں لکھے، بخاری میں یہ روایت کے اندر اندراج ہے، یہ ادراج ہے روات کا، یہ مدرج الفاظ ہیں، یہ مدرج روایت ہے۔ یہ امام بہقی نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں، اور میرے اس کے اوپر پورا کلپ آ چکا ہے، میں نے وضاحت پورے ائمہ کی پیش کر دی ہے تمام جو ہے کتابوں سے دکھا کر کے آپ لوگوں کو۔ تو جناب مرزا صاحب جب علمی کتابی ہیں تو مرزا صاحب کو چاہیے کہ عوام تک علمی کتابی والی بات، باپوں والی بات نہ بتائیں۔ اچھا اب یہ آپ خود دیکھیں، میں اللہ کی قسم دیکھ کہتا ہوں مرزا کے ماننے والوں کو، ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھیں، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے اس کو گواہ بنا کر کے آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ اگر آپ اتنے سے، اور یہ مرزا کے ماننے والوں کو اتنا متاثر کر دیا گیا ہے کہ مرزا کے ماننے والے کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک تعصب بنا دیا گیا ہے علماء اہل سنت کے خلاف۔ آپ یقین کریں، آپ جہاں بھی مرزا کے ماننے والا دیکھیں گے وہ ایک متعصب قسم کے اس کے اندر ایک تعصب پایا جائے گا، گالی گلوچ، الحمدللہ، یعنی اتنی نفرت بھر دی گئی ہے عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کے خلاف۔ آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے یہ مرزا؟ تو میرے صاحب سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ متعصب والی بات نہیں ہے، میں کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ تنہائی میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے گواہ بنا کر مجھے بات بتائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق میرے صاحب نے یہ والی باتیں کیوں نہیں پیش کی۔ اور میرے صاحب سے آپ صرف ایک کوشچن کریں کہ آپ نے فضائل معاویہ میں جو روایتیں موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر جو مناقب امیر معاویہ کا باب موجود ہے، اس میں روایتیں ہیں مناقب امیر معاویہ کے فضائل میں، اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے ان روایتوں کو، تو وہ البانی کی تحقیق، جس کو البانی کو آپ آئنسٹائن کہتے ہیں، دور حاضر کا محدث اور محکم اور تحکیم کرنے والا ایک انصاف پسند عالم کہتے ہیں، تو اسی البانی نے ان روایتوں کو صحیح کہا ہے، آپ نے وہ کیوں نہیں پیش کی؟ اپنے ریسرچ پیپر کے اندر ایک چیپٹر قائم کرتے کہ فضائل امیر معاویہ کے متعلق، اور وہ روایتیں لاتے آپ کیوں نہیں کیا؟ یہ کوشچن کریں آپ میرے سے۔ جب آپ یہ کوشچن کریں گے وہ پتہ ہی آپ کیا کہے گا، وہ آپ کو یہ جواب دے گا، اس نے ریسرچ پیپر کے اندر لکھا ہے، وہ یہ کہے گا کہ امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے،
بھائی آپ علمی کتابی ہیں، آپ نے یہ کہاں سے سن لیا؟ ایک روایت ثابت نہیں ہے، کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ بخاری میں تو مناقب امیر معاویہ کی باب میں روایتیں ہیں، اور اسی طرح کی جو ہے ترمذی میں روایتیں ہیں، اور دیگر کتب میں امیر معاویہ کے مناقب کی روایتیں ہیں، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر۔ تو مناقب میں تو ضعیف روایت بھی علماء اور محدثین کا طریق رہا ہے، وہ لیتے ہیں۔ مقدمہ ابن صلاح پڑھیے آپ، تو آپ نے یہ امیر معاویہ کے مناقب کی بات روایتیں کیوں نہیں لائیں؟ تو وہ آپ کہیں گے نہیں، وہ روایتیں تو ہیں، لیکن وہ بخاری کو چھوڑو، ترمذی کو چھوڑو، وہ امام ابن حجر نے فتح باری کے اندر لکھا ہے کہ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کی اور امیر معاویہ کے مناقب میں کوئی ایک روایت ثابت نہیں ہے۔ ارے تو بابوں کو ماننے کب لگ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جیسا بابی کوئی نہیں۔ یعنی ویسے تو بابوں کی میں آپ کو دکھاتا ہوں، امام ابن سیرین تابعی کے قول کو چھوڑ دیا اس بندے نے، اس نے کہا تابعین تو بابے ہیں، تابعین کا قول حجت نہیں ہوگا۔ جن تابعین کا قول صحابہ کرام کے قول کے جو ہے وہ یعنی مطابق ہوگا وہ لیا جائے گا، جو حدیث کے مطابق ہو وہ لیا جائے گا، ورنہ تابعین کا قول نہیں لیا جائے گا۔ مرزا کے کلم موجود ہیں، اور مرزا نے امام ابن سیرین پر لعنت کر کے کہا ہے کہ ان کی ہم روایتیں ہمارے ہاں حجت نہیں ہیں۔ تو جناب امام ابن سیرین کی روایتوں کو جو ان کے پسند کی نہ اسے چھوڑ دیتے ہیں تابعین کی قول، اور یہ تبع تابعین سے نیچے جو اسحاق رہا ہوا ہیں ان کے قول حجت ہو گئے۔ یعنی اب بابے ٹھیک ہو گئے، پہلے تو بابوں کا ڈھونگ تھا نا، اب بابے بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب بندہ کیا کہے؟ آپ سے میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، مناقب معاویہ کے باب قائم کرتا ہے بخاری، اور مناقب معاویہ کے امام مسلم اور ترمذی نے باب قائم کیے، اور مرزا جو ہے کہتا ہے کہ ابن اسحاق رحمہ نے کہا ہے کہ کوئی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ قول سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور بابے کے قول کے مقابلے میں جامع ترمذی دیکھی جائے گی۔ جامع ترمذی روایت ہے اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں امیر معاویہ کے لیے، سند صحیح کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، البانی نے کہا روایتیں صحیح ہیں۔ مناقب امیر معاویہ جامع ترمذی معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، تو امیر معاویہ کے جو ہے مناقب میں روایتیں موجود ہیں جناب، وہ روایتیں جو ہے نا وہ نہیں۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر وہ مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے صحابہ کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو ان میں تو امیر معاویہ آتی ہیں۔ ان آیات کے صریح حکم کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صاحب جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ میں پہلے آلریڈی کلپ لا چکا ہوں کہ ان آیات کے تحت امیر معاویہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے صاف فرمایا کہ وہ مہاجرین اور انصار جو ایمان لانے میں انہوں نے پہل کی، اور ان میں جو سینئر صحابہ ہیں ان کی جنہوں نے اتباع کی، ان میں تو صحابہ کرام ان اتباع کرنے والوں میں امیر معاویہ موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے جو ارشاد فرمایا سورہ حدید کے اندر کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور بعد میں جہاد کیا، تو ان میں وہ کون ہیں جو بعد میں فتح مکہ کے بعد میں، ان میں امیر معاویہ شامل ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو پھر جناب ان آیات کے صراحتاً جو ہے یہ آتے ہیں، اور ہادی و مہدی کی جو اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں امیر معاویہ کے بارے میں، دعائیں کی ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، البانی نے کہا یہ روایتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو مرزا صاحب کیونکہ علمی کتابی تھے نا، بخاری نے یہ حضور کی جو دعائیں ہیں نا امیر معاویہ کے متعلق، اس کو تاریخ کبیر کے اندر بھی اس کو لائے ہیں، امام بخاری نے بھی لکھا ہے اس کو۔ لیکن جب بخاری کی بات اپنے منمانی کے باہر ہو تو پھر امام بخاری حجت نہیں رہتے۔ جب علمی کتابی، اب دیکھو نا، ایک اب بابے کے قول، صرف ایک بابے کا قول مل گیا کہ امیر معاویہ کے متعلق کوئی ایک روایت ثابت نہیں ہے ذیل میں، بس وہ ایک جو بابے کا قول ہے وہ حجت ہو گیا۔ اور یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ابن حجر نے فتح باری کے اندر لکھا۔ تو فتح باری کے اندر ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ البتہ امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی قول ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، فلاں نے کہا ہے۔ تو ابن حجر نے آگے یہ بھی لکھا ہے البتہ بخاری کے اندر کہ امیر معاویہ، ابن عباس کا قول کہ امیر معاویہ جو ہے وہ کون ہے؟ فقیہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قول فضیلت پر مبنی ہے۔ اب اگلی بات کون پیش کرے گا؟ بھائی جہاں یہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے جہاں یہ لکھا ہے نا کہ امیر معاویہ کے بارے میں کوئی فضیلت والی روایت ثابت نہیں ہے سوائے ایک کے جو بخاری کے اندر ہے، یہ پورا قول یہ ہے بخاری کے اندر جو ہے وہ ایک فضیلت کے اندر روایت ثابت ہے، تو وہاں یہ بھی قول ہے کہ امام بن حنبل نے کہا ٹوٹل 28 حدیثیں ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ والی، کہ امیر معاویہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ باغی گروہ والی روایتیں بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں
کہ ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. تو مرزا صاحب جب علمی کتابی ہیں تو چاہیے یہ تھا کہ ساری باتیں عوام کے سامنے اس انصاف پسندی کے ساتھ رکھتے، لیکن نہیں. امام ترمذی نے کہا کہ جو امام ترمذی کی روایتیں ہیں مناقب معاویہ میں، ان کے متعلق کہ امام ترمذی نے کہا یہ روایتیں حسن صحیح ہیں. امام جرکانی رحمہ اللہ نے کہا یہ روایتیں حسن صحیح ہیں. امام ذہبی نے کہا ان کی سند قوی ترین ہے اور ایک سے زائد اسناد حسن مروی ہیں. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ روایتیں حسن صحیح ہیں. ابن حجر ہیثمی نے کہا کہ یہ روایتیں حسن صحیح ہیں. البانی نے کہا یہ روایتیں صحیح ہیں. جناب اب آپ خود بتائیں. التلخیص کے اندر امام ذہبی نے، اس کے علاوہ امن بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تخریج مشکات مصابیح کے اندر، اور علامہ حلبی نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر بھی، اور امن بن محمد بن علی ابن حجر الہیثمی الصواحق المحرکہ کے اندر کہتے ہیں. حجر الہیثمی کتاب الصواحق المحرکہ اس کے اندر بھی جناب انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، حسن ہیں. اور اس کے علاوہ سنن الترمذی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ روایتیں کیا ہیں، یہ روایتیں صحیح ہیں. اور آپ مجھے عذاب سے بچنے کی دعا دی ہے اللہ کے رسول نے. یہ صحیح اب خود دیکھیں نا، علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرنے والے صرف ایک رخ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لگتا ہے روافظ کا کوئی رشتہ نبھا رہے ہیں. وہ روافظ کا یہ بڑی میں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے صاحب جب علمی کتابی خود وہ کہتی ہیں، چاہیے یہ تھا کہ بابوں کو قول نہ لیتے، بابی نہیں ہیں وہ، تو وہ صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیثیں لیتے. اب اللہ کے رسول کی حدیثوں کے مقابلے میں صحابہ کرام سے مروی جو ہے روایات کے مقابلے میں اب اسحاق راہوہ کے اور جو ہے فلاں فلاں تابعی کے قول وہ معتبر ہو گئے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. امیر معاویہ کے متعلق اللہ کے رسول نے المعجم الطبرانی کے اندر اور مسند احمد کے اندر روایتی ہیں. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ تو معاویہ کو کتاب اور فیض کا علم سکھا اور انہیں عذاب سے بچا. البانی نے کہا یہ روایت صحیح لغیر ہی ہے. ابن خزیمہ نے ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے. ابن حبان اور ابن خزیمہ نے کیا کہا، یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ تو معاویہ کو عذاب سے بچا. اب جب اہل علم اگر دیکھیں نا، بعض ان روایتوں کو اگر بعض نے ضعیف بھی کہا ہے، جیسا کہ مرزا کے آئنسٹائن زبیر احمد زئی نے ان کو ضعیف کہا ہے، یا شعیب ارناؤوط نے بعض کو ضعیف کہا ہے، لیکن دیکھیں نا مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے علم نہیں چھینتا. بعض روایتوں کو جس نے صحیح کہا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں، جن کو ضعیف کہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. میں یہ علم کے دونوں رخ پیش کرتا ہوں. ایک جگہ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے، تو جب آپ دونوں کے علم چھپاتے نہیں ہیں، دونوں علم پیش کرتے ہیں، تو امیر معاویہ کے فضائل والی روایتوں کو جنہوں نے ضعیف کہا یہ آپ نے بتایا ہے، لیکن جنہوں نے صحیح کہا ہے آپ نے وہ نہیں بتایا. اب بخاری کے اندر امیر معاویہ کے فضائل کی روایت ہے کہ ابن عباس سے جب کہا گیا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو آگے سے جناب انہوں نے کہا کہ یہ فقیہ ہیں. اب یہ فضائل کے اندر بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اب اس کا توڑ میرے صاحب نے یہ نکالا کہ جناب امام طحاوی اس روایت کو لائے ہیں، اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ کے متعلق جب ابن عباس نے یہ کہا نا کہ یہ ان کے فضائل میں جو روایت ہے نا کہ وہ فقیہ ہیں، تو اس روایت کا ایک طریق ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے. کدھر؟ امام طحاوی لے کے آئے ہیں. اب امام طحاوی جو روایت لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ، اس کو جناب میرے صاحب نے ڈھال بنایا اور کہا کہ جو بخاری میں روایت ہے، ویسے تو کہتے ہیں یہ دور کی کتابیں ہیں، کہتے ہیں بخاری مسلم کی بات ہم سے کیا کرو، ہم سے باقی بات ہی نہ کیا کرو، ہم علمی کتابی ہیں. لیکن جب بخاری مسلم کی بات آ گئی امیر معاویہ کی فضائل میں، تو اب یہ وہ سند صحیح کے ساتھ ہے جو بخاری والی روایت ہے. اب جو سند ضعیف کے ساتھ جو امام طحاوی لے کے آئے ہیں، اس طریق کو اٹھا کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، اس گدھے کو، اس ہمار کو، یعنی گدھے کا لفظ موجود ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ حضرت عباس نے کہا کہ یہ اس گدھے کو کس نے بتا دیا یہ طریقہ ایک وتر پڑھنے والا؟ تو امیر معاویہ کو حضرت عباس نے گدھا کہا ہے. تو اسی روایت جو بخاری کی روایت ہے اس کی ایک دوسرا ترک موجود ہے وہاں پر. تو اس بخاری والی روایت کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ طحاوی کی جو دور کی کتاب ہے جو مرزا کے نزدیک، اب اس کی روایت حجت ہو گئی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میں ہوں ایک نیا فراڈی، نیا فسادی. یہ میرے صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں فسادی ہوں.
اب بخاری کی روایت میں فضیلت تھی، اس کا ایک طریق جو سند ضعیف کے ساتھ ہے جناب دوری کتاب میں، اب سند ضعیف بھی آ گئی ہے، اب وہ بھی حجت ہو گئی، اور دور کی کتاب امام طحاوی بھی جو ہے وہ حجت ہو گئے۔ حالانکہ میں اگر امام طحاوی کی روایتیں ماننی ہے تو پھر میں شرح طحاوی پیش کرتا ہوں نا، تو یا عقیدہ طحاوی پیش کرتا ہوں، مانو پھر وہاں کہو گے نہیں ہم بخاری مسلم کی بات مانتے ہیں۔ اب خود آپ بتائیں، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ تعصب والی بات نہیں ہے، آپ گالی دیتے ہیں علماء کی ویڈیو کے نیچے، آپ جو کمنٹس ہوتے ہیں جو مرزا کے فالوور ہیں گالیوں کے مبنی، آپ کس طرف جا رہے ہو؟ آپ کو کیا بڑھایا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہو میرے صاحب وہ ویڈیو میں دعویٰ کرتے ہیں علماء میرے سامنے بٹھاؤ، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ان علماء سے جنہوں نے میرے صاحب سے منتیں کر کے نا ٹائم لیے، اور جب وہاں گئے تو نہ ویڈیو بنانے دی اور نہ صحیح طریقے سے بات کی، آگے سے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، میں کہتا ہوں مرزا صاحب جو ہے امام بخاری نے امیر معاویہ کے مناقب میں روایتیں لائی ہیں، مرزا کہتا ہے نہیں، وہ ابن اسحاق راہ نے کہا ہے کہ بابے نے کہا ہے کہ جناب روایت وہ جو ان کی اس کی فضیلت میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ مرزا صاحب یہ بابے نے کہا ہے، الگ رسول کے اقوال موجود ہیں مناقب امیر معاویہ میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں اسحاق راہ نے کہا ہے جناب کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اچھا مرزا صاحب جامع ترمذی میں پورا باب ہے، باب مناقب امیر معاویہ، امام ترمذی روایتیں لائے ہیں اور سند صحیح کے ساتھ ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں سند صحیح کے ساتھ ہیں، لیکن نہیں وہ اسحاق راہ نے کہا ہے، یہ بابے نے کہا ہے، بابے کی بات پہلے ہے اب روایتیں بعد میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے مرزا صاحب اصل میں علمی کتابی نہیں ہے، یہ بہت بڑے فراڈی ہیں، اور یہ آپ نے صرف اور صرف آپ ایک تعصب مبنی گفتگو پھیلا کر کے اپنے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں، اور اس کو پھر فنڈ آتا ہے نا، شیعہ جو فنڈ دیتے ہیں پھر شیعہ کے حق میں قادیانی فنڈ دیتے ہیں قادیانیوں کے حق میں، حالانکہ اب قادیانی کے متعلق میں نے گفتگو رکھی ہے ان کو جو انہوں نے کی ہے باتیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا